بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر کعبہ کے دوران حجر اسود کے علاوہ جو پتھر جنت سے بھیجا گیا وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبے کی تعمیر کے دوران یہ پتھر معجزاتی طور پر کیسے مددگار ثابت ہوا؟ اور اس پتھر کی مدد سے حضرت ابراہیم کی قد و قدامت پر تجزیہ آپ دیکھ سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مرتبہ حضرت ابراہیم کو ایسے ہی نہیں ملا، آپ آزمائے گئے اور ہر آزمائش میں پورے کے پورے اترے۔ قرآن اس بات کی گواہی اس طرح دیتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ان صبر آزما اور سخت آزمائش پر پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعام ملے جن کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر واپس چلے جانا اور اس کے بعد معجزاتی طور پر آب زمزم کا تحفہ ملنا، یہ نہ تو حضرت ابراہیم پر آخری آزمائش تھی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے آخری تحفہ۔ اس کے بعد بھی جب آپ کو اپنے لخت جگر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو نہ صرف حضرت ابراہیم بلکہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل بھی اس سخت آزمائش پر پورا اترے۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا عظیم کام آپ دونوں باپ بیٹے کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کعبہ کا کام شروع کیا۔ جب اللہ کے اس گھر کی دیواریں بلند ہو گئیں اور اوپر کی تعمیر کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کی رسائی نہ ہو سکتی تھی، تو اللہ نے مدد کے لیے حضرت جبرائیل کے ذریعے جنت سے پتھر بھیجا جس نے معجزاتی طور پر ایک لفٹ کا کام کیا۔ یہ پتھر مقام ابراہیم کہلایا۔ یہ پتھر یعنی کہ مقام ابراہیم ضرورت کے مطابق معجزاتی طور پر اتنا بلند ہو جاتا جہاں تک ضرورت پیش آتی۔ حضرت ابراہیم اس پتھر پر چڑھ جاتے اور نیچے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل دیواریں بنانے کے لیے چٹانیں فراہم کرتے۔ اس طرح بیت اللہ کے چاروں جانب کی دیواریں اس پتھر پر چڑھ کر مکمل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم نے نہ صرف اس پتھر پر چڑھ کر کعبے کی تعمیر کی بلکہ ساری دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان بھی فرمایا۔ اس پتھر کی بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب اس پر حضرت ابراہیم نے اپنے قدم مبارک رکھے تو یہ موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان چھپ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اسلام کی ابتدا تک اس چٹان پر موجود تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے اور آج تک یہ بات معروف ہے اور جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہ نشانات پائے۔ جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مقام ابراہیم دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے، لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے وہ نشانات جاتے رہے، کیونکہ پچھلے دور میں یہ پتھر کھلی جگہ پر رکھا ہوا تھا جس کے تقدس کی وجہ سے زائرین کعبہ اس پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یوں بار بار ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کے نشانات تو مٹ چکے ہیں مگر پاؤں کی چھاپ اب بھی باقی ہے۔ مکہ مکرمہ کے معروف مورخ شیخ محمد طاہر الکروی اس پتھر کا کھلے طور پر مشاہدہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قد ہمارے دور کے عام انسانوں کے قد کے برابر ہی تھا، نہ تو وہ زیادہ طویل قدامت تھے اور نہ ہی پست قد۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے قد و قدامت میں مشابہت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابراہیم کو دیکھا، چنانچہ ان کی اولاد میں ان کی شباہت رکھنے والا میں نے اپنے آپ کو ہی پایا۔ مقام ابراہیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا اور اگر وہ ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو وہ دونوں مشرق و مغرب کے مابین کو روشن کر دیتے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب قائم ہے۔ امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ قرآن میں 2 جگہ مقام ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔
حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 97 میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس میں خدا کی بہت سی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بت نہیں بننے دیا، عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ اگر دور جاہلیت میں ان پتھروں کو پوجا جاتا، پھر اسلام ان کی تقدس کو بحال رکھتا، تو کفار اور منافقین مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دینے سے نہیں چوکتے کہ توحید کے علمدار یہ مسلمان آج انہی پتھروں کو چوم رہے ہیں اور قابل تعظیم قرار دے رہے ہیں جو ہمارے نزدیک خدا سمجھے جاتے ہیں۔ دور نبوت کے بعد تمام مسلمان خلفاء اور امراء نے مقام ابراہیم کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 20ویں صدی میں اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں رکھ کر اوپر ایک گنبد جیسا 18 مربع میٹر کا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ طواف اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث یہ کمرہ اچھی بھلی رکاوٹ ثابت ہونے لگا، جس کے باعث مطاف کی جگہ کو کھلا کرنے کے لیے اس کی جگہ شیشے کا خول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی، جس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ قرآنی دلائل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اوپر دائیں جانب کلک کریں۔ جدید سائنس کی نظر میں آب زمزم کے حیران کن معجزات پر ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر بائیں جانب کلک کریں۔ حجر اسود پر تفصیلی معلومات آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔